بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہماری سٹوری میں جو موسیٰ علیہ السلام کی پارٹ 5۔ پچھلی بار ہم نے پارٹ 4 پڑھا تھا، تو اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں۔ میری آواز بالکل کلیئر ہے نا؟ بالکل صاف ہے؟ کچھ ساؤنڈ یا کچھ اس طرح سے تو نہیں ہے؟ اگر کچھ ہے تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سٹوری پارٹ میں ہم نے کیا سنا تھا آپ لوگوں نے کہ جادوگروں کا جادو فیل ہو گیا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ بنا کسی ڈر، بنا کسی کے خوف سے سب کے سامنے حق کو قبول کر لیا۔ اس حق کے لیے کیوں نہ جان چلی جائے، لیکن حق کے یعنی اگر اس حق کے لیے ساری جان چلی جائے یا جسم ٹکڑے کر دے، کوئی پرواہ نہیں۔ فرعون نے وارننگ بھی دی کہ تمہارا لیفٹ لیگ اور رائٹ ہینڈ کٹ کر دوں گا اور اس کے بعد تمہیں سولی دے دوں گا، جھاڑ پر کھجور کے تنوں پر چڑھا دوں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جب ہمارے رب نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمیں ہدایت مل گئی، تجھے جو سزا دینا ہے فرعون دے دے، تجھے جو کرنا ہے کر لے ہمارے ساتھ، اب ہم یہ ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ سورج نکلنے کے بعد کافر تھے اور سورج ڈوبنے سے پہلے مومن۔ فرعون ڈر گیا کہ اگر سب کے سب مسلمان ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، تو اس نے میٹنگ بلائی۔ میٹنگ بلانے کے بعد درباری سارے سب میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، تم فرعون سے ڈرو نہیں، اللہ پر توکل کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا تمہیں نجات دے گا، تو بس نجات دے گا۔ فرعون کا جو خواب سچا تھا، انہیں خواب دیکھا تھا۔ فرعون کون سا خواب دیکھا تھا کہ فلسطین سے ایک آگ آ رہی ہے اور تمام مصریوں کے گھروں کو جلا رہی ہے، تو یہ خواب سچا ہو کے رہے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، یہ ٹھیک تو تھے، اسلام تو قبول کر لیا انہوں نے، لیکن ایمان جو تھا ان کا وہ لو لیول میں تھا۔ یعنی آپ نے اس کو واقعہ بھی سنا تھا کہ جو بزدل ایک شخص تھا، یعنی ان کا جو دل تھا یعنی بالکل ایمان والے ہوتے تھے، لیکن بس یعنی کمزور ایمان والے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یہاں پر جو کلاس میں سنی تھی پچھلے میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مصریوں کا مال کو تباہ کر دے اور یہ کبھی ایمان نہ لائے، اور جب تک اور جب مرے تو یہ قیامت والے یعنی جہنم میں جائے، تو اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور ایسے ہی ہوا۔ اللہ کی طرف سے 9 معجزے ظاہر ہوئے، یعنی قوم کو بتانے کے لیے کہ لیکن یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ لوگ سب سے پہلے تو فرعون سے ڈرتے، سرداروں سے ڈرتے، اپنا مال کی محبت تھے۔ 9 معجزے دیکھنے کے بعد بھی یعنی ایمان لانا، اگر اور کوئی قوم ہوتی تو شاید ہو سکتا ہے ایمان کے کچھ لوگ آ گئے، لیکن یہاں کے پورے کچھ لوگ ایمان لائے، باقی کے پورے مجرم قوم تھی۔ اب یہاں جب 9 نشانی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلے لاٹھی کا اژدہا بننا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہونا، تیسرا قحط سالی ہونا، چوتھا پھلوں میں کمی، پانچواں طوفان آنا، چھٹا ٹڈیاں آنا، ساتواں جوئے ہونا، آٹھواں مینڈک فراگ ہونا، سب سے خطرناک 9واں کون سا تھا؟ خون والا۔ تو یہ سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے، یعنی ایمان اتنا ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل کو اتنا سخت کر دیا کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بار بار یہ کہتے کہ موسیٰ فرعون اور لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ان کو یہ عذاب ہٹا دے، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، لیکن بار بار سرکشی پہ اترتے، بار بار ظلم کرتے بنی اسرائیل پر۔ یعنی درباری بادشاہ تو بادشاہ سبھی کے سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جب ہٹ جائے گا تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں، ظلم نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بربادی کا وقت لکھ دیا۔ دشمنوں کو تباہ کرنے کا جو معاملہ تھا، کس طرح سے ہم نے پچھلے بار بتایا تھا، انشاءاللہ ابھی آپ کو مختصر تھوڑا کر کے بتائیں گے یہاں پر۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ پوائنٹ نوٹ کریں
کہ آپ لوگ جب پوائنٹ نوٹ کریں یعنی کوئی چیز ہمارے لیے ضروری ہے، فرعون اپنے آپ کو رب کہلانے والا نہ مچھر نہ جو فراگس ہے ان سے لوگوں کو نہ بچا پایا، جوؤں سے نہ بچا پایا، حتیٰ کہ یہ جو پانی تھا خون کا پانی، یعنی پانی خون بن جاتا، اتنا بڑا معجزہ وہ بھی اپنی قوم کو یعنی چینج نہیں کر سکا، یعنی اپنے آپ کو رب کہنے والا، یعنی اس کی کیسی طاقت ہوگی، یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رب العلیٰ ہوں اور یہ کام نہیں کرتا، بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے کہ موسیٰ تم اپنے رب سے کہو کہ یہ عذاب ہٹا دو، موسیٰ تم کہو کہ یہ جو نشانی آئی ہے اسے ہٹا دو، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ اتنی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تکبر کرتا، حق بات اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی باپ دادا کا دین کو کیسے چھوڑے۔ آج بھی ایسے ہی لوگوں کا حال ہے، قرآن کھول کر پڑھتے نہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، بس اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کریں گے۔ آگے آتے ہیں، تمام نشانیاں ظاہر ہو گئی، فرعون نے بار بار اپنا وعدہ خلافی کی کہ میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا، لیکن آزاد نہیں کیا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا لیکن آزاد نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے آخر میں اس کو آگے پکڑ لیا، وہ آگے کس طرح سے آیا انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ رات میں اس لیے حکم دیا کہ فرعون کوئی فیصلہ نہ کر لے، لوگ اس کی نظر میں نہ آ جائے اور کچھ حملہ نہ کر دے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے راتوں رات نکلنے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے کہ فرعون اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلواتا تھا، اسے کچھ لوگوں کو روکنے کی طاقت نہیں، راتوں رات مصر چھوڑ کر لوگ چلے گئے، اسے خبر ہی نہیں، یہ اپنے بستر پر غراٹے لے کر سو رہا ہے، کب لوگ نکل گئے، کب یہاں سے چلے گئے، اپنے آپ کو رب کہنے والا دیکھ اسے پتہ ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میں مصر کی نہریں میری ہے، مصر جو شہر وہ میرا ہے، یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رب ہوں ان سب چیزوں کا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاتے ہیں، اور جو چیزیں آسانی ہوتی میسر ہوتی وہ لے کر لوگ فلسطین کی طرف رخ کر کے نکل گئے۔ مسافرین جو لوگ تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، چاہے وہ 6 لاکھ سے زیادہ ہو یا کم ہو، ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے وہ دیکھیں کہ یہاں فرعون کو صبح پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر چھوڑ کر نکل گئے، فرعون سوچ میں پڑ گیا اب ہماری خدمت کون کرے گا۔ فرعون کی حالت خراب، جو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے اتنا بڑا غلام مال نکل گیا، اس کی حالت پاگلوں جیسے والی ہو گئی، اپنے آپ کو رب کہنے والا لوگوں کو کیا جواب دے گا کہ اس کے ہاتھ، یعنی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس کے ہاتھ سے لوگ نکل کے چلے گئے، اب اگر شہر میں پتہ چلے گا تو کیا جواب دے گا، کس کو کیا کہے گا۔ پھر فرعون نے ایک آرڈر جاری کیا کہ ایک اعلان کیا کہ فوج کو جمع کرو، جتنا ہو سکے فوج کو جمع کرو۔ بہت غصے میں آ گیا، دانت پیسنے لگا اور کہنے لگا کہ جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، یہ بہت چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن ان لوگوں نے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہے، آج میں سب کو تباہ کر دوں گا۔ کیا کہنے لگا کہ میں آج سب کو تباہ کر دوں گا، آج کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی فوج تیار ہوئی، سبھی کو لے کر ان کا پیچھا کیا، تعقب کیا، یعنی بنی اسرائیل کے پیچھے گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جو ریڈ سی ہے نا۔ ریڈ سی آپ کو پتا ہے ریڈ سی کون سا ہے؟ کس کو پتا نہیں ہے ریڈ سی کہ جب ریڈ سی کا نام آتا ہے تو ریڈ سی تو ہمارے پاس بھائی بچے ہمارے پریشان ہوتے ہیں کہ ریڈ سی یعنی لال سی ہے، یہ لال سی نہیں ہے، اس سی کا نام ہے کہ اس کو کہتے ہیں ریڈ سی، ایک سمندر ہے، سمندر کو ریڈ سی، یعنی سعودی عربیہ کو اور مصر کو ایجپٹ کے بیچ میں ایک جو پانی ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ سی۔ تو آپ کے سامنے میپ میں دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پر آ گئے، اور بنی اسرائیل لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون لشکر کو لے کر تیز دوڑ کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، وہاں تو غلام تھے، وہاں تو جان بچی تھی، یہاں تو جان کے لالے پڑ گئے، یعنی جان مشکل میں آ گئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تو کیا کریں، سامنے سمندر ہے، گہرائی ہے،
اگر کودے تو ڈوب کے مر جائیں گے، اور پیچھے فرعون کی فوج، فرعون تو بہت غصے میں ہے۔ لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ جو ایمان والے تھے انہیں تو پتا تھا کہ انہوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ انہوں نے توکل کیا، اور جو لوگ اللہ پہ توکل نہیں کرتے تھے وہ تو بس موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے دل سے ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہی سچا راستہ دکھلانے والا ہے، اور وہی ہے جس نے ہمیں حکم دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں لے کر نکلوں، اور اس کا وعدہ سچا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، تو تم لوگ ٹینشن میں نہ لو، یعنی فکر مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے اور یوشع بن نون۔ یہ اللہ عالم یہ یوشع بن نون یہاں پر تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کا نام آتا ہے کچھ کتابوں میں کہ یوشع بن نون بھی یہاں پر موجود تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون فرنٹ سائڈ میں، سامنے سائڈ میں تھے، اور پیچھے سائڈ فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ اللہ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا اور ان کو وحی کی کہ یہاں سے جانا، یعنی راستہ یہاں سے ہے، تو سامنے کچھ نہیں، سامنے کیا ہے؟ سامنے پانی ہے، سمندر، اور پیچھے کیا ہے؟ پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے لوگ ڈرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، فوج بہت قریب آ رہی ہے، فوج بہت قریب آ رہی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، جو پلاننگ ہے، وہ سب سے زبردست ہے۔ یہاں پر دیکھیں پلاننگ اللہ کی، اور فوج پانی، کیونکہ فوج کو تو پانی میں غرق کرنا تھا، جتنا قریب آئے گا تو ان کے لیے اچھا ہے، تو یہاں پر فوج اور قریب آ رہی تھی، جتنا قریب ہے ان کے لیے، ان کو کیونکہ ان کو تو مرنا ہی تھا، مرنے والے تھے یہ سب کے سب، فرعون کا لشکر یا فرعون سب کے سب تباہ ہونے والے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا مارو، یعنی لکڑی جو تھی، لکڑی کو سمندر پر مارو، سمندر کے اوپر۔ جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لکڑی ماری، سمندر پہاڑ کی طرح پھٹنا شروع ہوا اور دو حصے میں تبدیل ہو گیا، یعنی پہاڑ کی طرح چوٹیاں بن گئی، دیواریں بن گئی، جس طرح سے بھی آپ سمجھے کہ یعنی راستہ جانے کے لیے بالکل آسان ہو گیا۔ یہاں اللہ کی قدرت دیکھیے، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر مارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ پہاڑ بن جا، اور پانی پہاڑ بن گئی، اور گزرنے کے لیے راستہ مل گیا، اور صاف راستہ، ایسا نہیں کہ کچا کیچڑ یا اس طرح، بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں فرعون کو خیال آیا کہ موسیٰ یعنی اب دیکھیں کہ یہاں پر فرعون کو خیال آیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل سمندر میں سے آرام سے نکل سکتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی ایسا ہی کروں، اور میں بھی سمندر پار کر لوں، اور ان کا پیچھا کروں، ان کو پکڑ لوں۔ تو فرعون نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا پانی میں ڈالا، یعنی سمندر کے اندر ڈالا، داخل کیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی فوج بھی سمندر میں داخل ہو گئی۔ یہاں بنی اسرائیل کا آخری آدمی، اب یہ دیکھیے اللہ کی حکمت، کیوں فوج آ رہی تھی قریب قریب قریب، اللہ نے کیوں انتظار کیا؟ یہاں پر سمجھ کیا آ رہا ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے باہر نکلتا ہے، وہاں فوج جو فرعون کی فوج یا فرعون کا قوم کا آدمی تھا، وہ سب سے آخری آدمی سمندر میں یعنی اندر ہوتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ایک بندہ سب سے آخری بندہ سمندر کے باہر نکلتا ہے، یعنی دریا پار کر لیتا ہے، اور پوری کی فوج جو پانی میں داخل ہوتی ہے، فرعون کا سب سے آخری جو بندہ تھا وہ بھی سمندر میں داخل ہو جاتا ہے، پوری کی پوری فوج سمندر کے اندر داخل ہو گئی، کوئی بچا نہیں باہر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر تو واپس ہو جا۔ سمندر نے تمام فوج کو اپنے اندر نگل لیا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، گمراہی میں ڈالا، فرعون خود جہنم میں گیا، اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے کر گیا، خود دوسروں کو گمراہ کرتا تھا، خود تو گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا، لوگوں کو بھی غلط راستہ بتلاتا تھا، یعنی اس کے لیے دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہے کہ خود بھی غلط راستہ اپنایا، دوسروں کو بھی لے کر گیا، تو ان کا عذاب بھی ان لوگوں کا عذاب اس کے سر پہ، یعنی ان کو بھی عذاب ہوگا، اور اس کو زیادہ عذاب اسی کو ہوگا، فرعون کو۔ جیسے ہی فرعون کی فوج سمندر میں داخل ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو، دریا کو کہا کہ تو مل جا، ان سب کو ڈبو دے، سب کے سب غوطہ کھانے لگے، سب کے سب ڈوبنے لگے، اور ایک بھی باقی نہیں رہا۔ یہاں فرعون کا کیا حال ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ فرعون موجوں میں پھنس گیا، اس کے بعد
اپنی جو موت ہے سکرت الموت جس کو کہتے ہیں، موت کا مزہ چکھ لیا اس نے، تو کہنے لگا کہ اے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر، بنی اسرائیل کا جو رب ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، میں اسی کا فرمان بردار ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا اس کا فائدہ ہوا؟ کیا اس کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہ اللہ کا عذاب دیکھ کر اس نے کہا کہ ڈر کے، کیونکہ موت تو دیکھ لی، سب چیز دیکھ لی، اب دیکھنے کے بعد اب کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اب ایمان لاتا ہے، اب تک شر پسندی کرتا، لوگ فساد پھیلاتا، پوری عمر اللہ کی نافرمانی کی، خود بھی گمراہ تھا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اوروں کو حق کے راستے پر روکا، اور اب کہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے، یعنی غوطے کھا رہا ہوں، سانس چل نہیں رہی ہے، پانی پی رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، ہرگز نہیں، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جہنم میں جلے گا۔ بنی اسرائیل یہ سب دیکھ رہے تھے کیسے فرعون کی فوج مر گئی، کھپ گئی، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا آج سے تیرے لیے دو عذاب ہیں، ٹھیک ہے، آج سے تیرے لیے دو عذاب ہیں۔ سب سے پہلا عذاب کیا ہے؟ کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، یعنی سب سے ہمیشہ، ایک تو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، دوسرا اس کے جسم کے ساتھ، یعنی اس کا جو بدن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں عبرت رکھی ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرعون کا جسم آج بھی ایجپٹ میں موجود ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اس کے ویڈیوز اویلیبل ہے، فرعون کی لاش ایجپٹ، جو ممیز ایجپٹ کا مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون نے معافی مانگ لی، ہم کہتے ہیں کہ بے شک فرعون نے معافی مانگی نہیں، اللہ نے اسے معافی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں بالکل صاف فرما دیا کہ ختم، تو نے شروع سے لے کے آخری تک میری نافرمانی کی، لوگوں کو رخ کے راستے سے روکتا، لوگوں کو تکلیف دیتا، لوگوں کو غلام بنا کے رکھتا ناحق، تو اب معافی مانگتا ہے؟ اب ہرگز نہیں۔ پہلے پانی کا عذاب آیا، تڑپ تڑپ کر مرا، سانسیں گھٹتی رہی، اس کا جب دم نکلا، اب اس کے برس یہاں پر تو ختم، اب تو اس کا کام تمام ہو گیا، اب وہ برزخ کی زندگی میں ہے۔ برزخ کی زندگی آپ کو پتہ ہوگی، ہم نے پچھلے بار شاید آپ کو بتایا نہیں بتایا ہوگا۔ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرنے کے بعد کا حصہ قیامت سے پہلے کا حصہ، یعنی جو بیچ کا حصہ ہے، لوگوں کو یہاں پر جو عذاب ہوتا ہے قبر میں، یہ وہی برزخ کی زندگی ہے۔ جنت کی جو کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جب وہ نیک اعمال اچھے ہوتے ہیں، 3 سوال اس کے ہو جاتے ہیں، چوتھا سوال جب فرشتہ پوچھتا ہے کہ تو نے یہ جواب کہاں سے دیے، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا تھا، وہ پھٹ 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 کہہ دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور اس کو سلا دیتے ہیں۔ یہ روح کا سفر ہے، ہم نے انشاءاللہ اگلے کلاس میں یا پھر کبھی بھی آپ کو بتائیں گے، اچھی روح کا سفر اور بری روح کا سفر، یعنی اچھی روح آسمان پر جا کر آتی ہے، بری روح کو زمین میں لے جا کر دھسا دیتے ہیں۔ تو یہ برزخ کی زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ برزخ ہے، یہ برزخ حق ہے۔ اگر یہ ایمان کا حصہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی قبر میں عذاب ہوتا ہے لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، تو یہ برزخ ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دنیا کے بعد کی زندگی، آخرت سے پہلے کی زندگی۔ فرعون کئی سالوں سے ابھی برزخ کی زندگی میں عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور فرعون کی قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی بالکل، اب وہ تو عذاب میں پڑ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو اس سے بھی زیادہ عذاب میں داخل کر دیا۔ کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ فرعون کو تو ابھی یعنی آپ دیکھیں کہ جو عذاب ہے کہ وہ صبح بھی جلتا ہے اور شام میں بھی جلتا ہے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی بریک نہیں ہے۔ یعنی کیا کہتا تھا کہ میں رب العلیٰ ہوں، تکبر کرنے والا ہے، اور آج اس کی آنکھیں کھل سکتی ہے، نہ ہاتھ کو حرکت دے سکتا ہے، نہ اپنی کمر ہلا سکتا ہے، اس کا جو جسم کا گوشت ہے وہ سوکھ گیا، ہڈیاں دکھتی ہے، نہ وہ اپنی حرکت کو، نہ اپنے ناخون کو، نہ اپنی مکھی بیٹھتی ہے تو وہ ہلا نہیں سکتا۔ کہتا تھا کہ میں رب العلیٰ ہوں، تو اس کا تکبر دنیا میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے نشانی کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے دنیا میں۔ کیسے وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم، اور تکبر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا انجام ٹھیک ہوگا،
تو ہم ان کے لیے فرعون کی لاش نمونہ ہے، نشانی ہے۔ قیامت تک فرعون کی لاش موجود ہے، اور نشانی ان سب کے لیے جو تکبر کرتے ہیں، انا کرتے ہیں، میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، تو ذلیل ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ہمارے لیے نشانی ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور فرعون کی لاش بھی موجود ہے۔ یہ جسم سے ہم جو گناہ کرتے ہیں، یہ آنکھوں سے بری چیزیں دیکھتے ہیں، زبان سے برے الفاظ کہتے ہیں، غیبت گالی دیتے ہیں، ہاتھ سے برے کام کرتے ہیں، پیروں سے بری جگہ جاتے ہیں، کیا بنے گا ہمارا قیامت والے دن؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ کیا عذر پیش کریں گے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ کیا کہیں گے کہ اللہ کالج میں بزی تھا، اسکول میں بزی تھا، گھر والوں میں بزی تھا، بچوں میں بزی تھا، بزنس میں بزی تھا، ماں باپ کی خدمت کرنے میں بزی تھا، اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملا، تیرا دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا، عبادت کا طریقہ نہیں سیکھا، نہ وضو کا طریقہ، نہ نماز کا طریقہ، بس جتنی زندگی ملی وقت کو غنیمت سمجھا اور ٹائم پاس کیا اور نکل گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر لمحے کا ہم سے سوال لے گا۔ قرآن کو لوگ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، یا پھر کبھی میت میں، جب میت ہوتی ہے تو جب ہی پڑھتے ہیں، یا اسے جب ہی کھولتے ہیں جب ہمارے جو فرشتے ہیں، جو رجسٹر ہے، وہ نام اعمال صحیفے لکھ رہے ہیں، چاہے ہم برے کریں یا اچھے کریں، فرشتے ہر ہمارا اعمال لکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو وقت ہے وہ نعمت ہے۔ فرعون کی لاش ہمارے نمونہ ہے۔ تو اگر آج بھی ہم دین سے غافل ہیں تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ فرعون کی لاش دیکھنے کے بعد بھی جو ہمارا دماغ ہے وہ ہلا نہیں، ابھی بھی ہم اسی بری چیزوں پر ہیں۔ آپ نے سنا کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ بڑی چوہدراہٹ تھی، بڑا دکھاوا تھا، بڑا تکبر تھا، کہتا تھا کہ میں رب العلیٰ ہوں، اور کیا کہتا تھا کہ حامان اس کا وزیر یعنی اس کا خاص تھا، کہتا ہے کہ حامان ایک بڑی اونچی بلڈنگ بناؤ، میں آسمان پر جا کر موسیٰ کے رب کو دیکھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اوپر ہے، تو تکبر کہہ کے کہتا ہے کہ میں اوپر جا کر جھانک کر دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا رب اوپر کہاں پر ہے۔ تو جو ان سب کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہا، نہ اسے زمین میں جگہ ملی، اور جو زمین پر اکڑ کر چلتا تھا بھول گیا کہ یہ زمین کس کی ہے، کس کی زمین پر چل رہا ہے، اور یہ جسم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور جسم پر تکبر کرتا تھا، نہ یہ آنکھ اس کے کام آئی، نہ ناک، نہ ہاتھ، نہ پاؤں۔ آج سب چیز اس کے ہاتھ، ناک، پاؤں اپنی جگہ پر ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور پھر زمین پر اکڑ کر چلتا تھا۔ ہمارے لیے پھر فرعون کی لاش سبق ہے۔ کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، تو یہ دیکھ لے آپ کے سامنے فرعون کی لاش۔ اس کو تو پتا تھا کہ فرعون کا رب، موسیٰ علیہ السلام کا رب واقع اللہ ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے یہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ جب موت کو دیکھا جب ایمان لے کر آیا۔ جو لوگ آج بھی فرعون کی اطاعت کرتے ہیں وہ جہنم میں تو چلا گیا، اور اس کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے، اس کی اطاعت کرنے پر جہنم میں جائیں گے۔ کیسے؟ کہ رسولوں کی اطاعت نہیں کرتے، رسولوں کی بات نہیں سنتے۔ فرعون حامان کے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت والے دن فرعون کے پیچھے رہیں گے۔ فرعون کا کام کیا تھا کہ بس اپنے آپ کو رب کہنے والا، بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے والا، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ فرعون کے ساتھ رہیں گے قیامت والے دن۔ کتنی بڑی بات ہے ہمارے ساتھ کہ اس کی نہ فرعون کی نجات ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ آگے آتے ہیں، اب یہاں سے بنی اسرائیل ندی کو کراس، یعنی جو دریا تھا اس کو کراس کرتے ہیں، ظلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ دریا پار کرتے ہی کچھ دور جاتے ہی یہ بنی اسرائیل کے لوگ کچھ قوم کے پاس سے گزرے، یعنی وہ قوم کو دیکھا کہ وہ قوم میدان میں اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اپنے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے دماغ میں بھی ایک آ گیا کہ اب بتوں کی عبادت، شیطان نے تو وسوسہ ڈال دیا کہ لوگ میدان میں بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر کہنے لگے قوم کہ ابھی تو سارا سب کچھ دیکھ کر آئے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہیں، تم لوگ کتنے بڑی جہالت میں ہو، ابھی اتنا بڑا منظر دیکھ کر آئے، فرعون تباہ ہو گیا، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہوا، اتنی بڑی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمہارے سامنے ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو غرق کیوں کیا؟ کیونکہ وہ قوم شرک کرتی، اللہ کی نافرمانی کرتی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتی۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں میدان میں، یہ سب کے سب تباہ ہونے والے ہیں۔ میں کیا تمہارے لیے میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی بت بناؤں؟ یہ ہرگز نہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رب ہے، اور وہی اس کی قدرت سب جگہ ہے، وہی معبود ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی بخشنے والا ہے۔ اور تم لوگ ایسا نہ کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک۔ ابھی تم لوگ ظلم سے نکلے ہو، اور یہاں اتنا بڑا ان کے ساتھ حادثہ، سب چیز ان کے سامنے ہوا، پھر بھی ان کا ایمان کچا تھا، یعنی ابھی ایمان میں پکے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھے، بڑی سب سے بہت زیادہ نعمتیں بنی اسرائیل کو دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمتوں کو، یاد کرو وہ نعمتوں کو، یا بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمتوں کو، کہ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ناشکر، ایمان میں کمزور، اللہ کی نافرمانی پر تلے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر آ جاؤ، وہاں آپ کو ہم تورات بھی دیں گے، اور آپ کی قوم کو شریعت مقرر کریں گے۔ شریعت یعنی حرام حلال، نماز، احکام، مسائل، یہ سب کچھ آپ کو دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو کوہ طور پر آ جاؤ، اور 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا، یعنی 30 دن کے لیے۔ ان دنوں اور انہی دنوں میں آپ تورات حاصل کریں اور اپنی قوم کو لے جا کر بتائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلدی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جلدی جلدی قوم کو پیچھے چھوڑا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جائے جلدی خوش کرے، کتاب لے، اور جلدی اپنی قوم کے پاس آئے، ان کو شریعت بتائیں۔ تو بنی اسرائیل کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، تو وہ تو آرام سے چلتے ہیں، یعنی جلدی تو نہیں چل سکتے، ممکن نہیں تھا۔ ان میں بڑے بھی، بوڑھے، بچے، عورت، مریض سب مل کر تھے، جانور تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان سب کو چھوڑا، ان سب کو چھوڑ کر تیز دوڑایا اپنا سواری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کر ملے، اور اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے ذمہ دار بنا کر قوم کے پاس چلے گئے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، تمہیں اتنی کیا جلدی تھی کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ سے ملنے کی محبت، آپ سے ملنے یعنی آپ سے ملنا تھا مجھے، تو اسی وجہ سے میں نے جلدی جلدی کیا، تاکہ میں اپنی قوم کو لے جاؤں یہ تورات، لے جا کر انہیں بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں تورات دی ہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات مل گئی، اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پھر شرک کرتی، جیسا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے، شرک کرنے لگی، پھر وہ آ کر کس طرح سے اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ اگلی کلاس میں لیتے ہیں، کیونکہ آج کی کلاس یہیں پر جو سٹوری ہے وہ اگلی یہاں کی سٹوری ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اگلی سٹوری میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسی قوم پھر شرک میں پڑ گئی، کیسا انہوں نے گائے کے بچڑے کی عبادت پھر سے شروع کر دی، یہ سب کچھ انہوں نے پھر سے شروع کر دیا، یعنی ابھی سب کچھ دیکھ کر آئے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ فلسطین پہ جا کر، وہاں پر بابرکت زمین ہے، وہاں پر جا کر آپ حملہ کرے، اور وہ زمین بابرکت زمین ہے، آپ وہاں پر جا کے رہیں۔ لیکن کس طرح قوم موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے کہ موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر ان لوگوں سے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم لوگ جیت گئے تو ہم تمہارے پیچھے آئیں گے، یعنی اتنا ان کا کمزور تھا، اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی ان کا ایمان مکمل نہیں تھا۔ اگلی سٹوری میں انشاءاللہ ہم لیں گے مختصر انشاءاللہ، تاکہ یہ پارٹ 6 میں ختم ہو یا پھر 7 میں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ معمول ہے کہ جس طرح سوال جواب کریں گے، اور اس کا انعامات کا سلسلہ رہے گا ہمارا کلاس کی سٹوری کے ان میں۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔